بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصبی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 مارچ ہے، 19 شعبان ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، ایک کافی دن کے بعد دی فوکس کے عنوان سے آج اس وقت ہم کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روس اور یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے ملحقہ بہت سارے معاملات ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارا موضوع آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اب یہ کتنے آزاد ہیں اور کہاں تک جو ہے وہ اس آزادی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ جو اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں گے جو اہم ترین معلومات ہیں آپ کے اذان عالیہ تک پہنچائی جائے۔ اور اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حجت الاسلام آغا سید میثم حمدانی اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں قوم المقدسہ ایران سے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے معزز مہمان جرنلسٹ جناب اشتیاق حمدانی صاحب ماسکو روس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، بالکل جزاک اللہ۔ جناب اشتیاق حمدانی صاحب، کرنٹ جو سچویشن آپ سے آغاز کریں گے اور سنیں گے کہ آپ اس وقت ماسکو میں موجود ہیں، کیا اطلاعات ہیں، کیا پالیسیز ہیں اس وقت روس کی یوکرین کے حوالے سے، کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں روس کی یہ جو آج آپریشن یوکرین میں ہو رہا ہے اس کو آج 27 دن ہو چکے ہیں۔ ان 27 دنوں میں نہ صرف روس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس نے جو ایک پوری پٹی ہے جو مشرقی یوکرین کی، اس پہ اپنا قبضہ جو ہے وہ اپنا وہ جما لیا ہے، اپنا تسلط تو ہم اسے نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اس نے آپریشن جو اپنا کامیابی سے وہ پورا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ روس کے آپریشن کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روس کے اس یوکرین کے اس معاملے نے مغرب کا جو چہرہ ہے وہ بالکل اس کے چہرے سے نقاب بالکل پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ ہم تو اس سے پہلے کہتے تھے نا کہ نقاب ہٹا دیا ہے، تو اس جنگ نے نقاب ہٹایا نہیں ہے بلکہ نقاب پھاڑ کے پھینکا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح ایسے دوں کہ آج لٹویا کے اندر ایک بلاگر تھے کیریل فیودروچ، ان کو ریسٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ صورتحال بتائی روس کے اس معاملے میں جو صورتحال اس سے بالکل تھی، تو یعنی مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کے اگینسٹ شاید وہ جا رہی تھی، تو ان کو فیک نیوز پہ تو مہارت حاصل تھی، لیکن وہ جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے جب انہوں نے وہ بتائی تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فیک نیوز کا ایک انبار ہے، اور یہاں پر ہم ایک چیز اپنے ناظرین کے بھی اس میں گزارش کریں گے کہ جو بھی یہاں معلومات جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مغرب کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے وہ فیک ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور اس سے ادارے کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بھی میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہو یقیناً آپ جو بھی بات کریں گے وہ پورے وضوح سے کریں گے۔ آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساحلی پٹی تھی مشرقی یورپ کی، یہ آپ نے ماریو پولے کا نام سنا ہوگا، آج کل میڈیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ تو یہ رشیا سے شروع ہو کے اس ماریو پولے تک جو پٹی تھی جو سمندر کے ساتھ یوکرین کو ملاتی تھی، وہ پٹی اب یوکرین کے پاس نہیں ہے۔ تو روس جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور اگلے چند دنوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ روس آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور اس وقت جو مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یورپ کی طرف بھی گئے ہیں، بہت سارے لوگ رشیا کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہاں پہ جو میں نے مغرب کے حوالے سے بات کی تھی وہ میں نے اس تناظر سے بھی کی تھی، ایک تو میڈیا کے تناظر میں، اور دوسرا جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ انسانی حقوق یا انسانی جو شخصی آزادی ہے اس کے حوالے میں مغرب کا جو ایک رویہ رہا ہے، مغرب کا ایک موقف جو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جب، تو اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ انتہا پسند ہیں وہ سویلین کو نکلے نہیں دے رہے، وہ محفوظ راستہ سویلین کو نہیں دے رہے
جتنے لوگ یورپ کی طرف نکلے یہ وہ لوگ تھے جو یورپی یوکرین میں رہتے تھے. تو جو مشرقی جو یوکرین میں رہتے ہیں ان کو رشیا کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا تھا یا یورپ کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا تھا. تو یورپ نے روس نے اپنے زور بازو پہ ان لوگوں کو نکالا ہے. تقریباً 35 لاکھ لوگ ابھی تک جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں، اس میں یورپ بھی شامل ہے اور رشیا بھی شامل ہے. اچھا، جو انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے کہ جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن روس کے پاس نہیں تھا؟ دیکھیں روس اس وقت 8 سال سے کہہ رہا ہے، آپ یہاں پہ منسک معاہدہ ہے ایک، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے چونکہ اس وقت میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ اس ایشو کو نہیں کیا گیا. تو جرمنی اور فرانس نے یوکرین کے ساتھ گواہ بن کے ایک معاہدہ کیا، اس کو منسک معاہدہ کہا جاتا ہے. منسک معاہدے کے تناظر میں 8 سال جب بھی وہاں کے لوگ جو لوگانسک کے یا وہاں پہ دنسک کے وہ مطالبہ کرتے تھے منسک معاہدے کا، تو ان پہ گولے برسائے جاتے تھے، ان پہ فائرنگ کی جاتی تھی. 8 سال وہاں بچے، عورتیں، مرد وہ مرتے رہے. 8 سال میں مغرب کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا، وہ مارتے رہے. اب وہاں پہ جب امریکہ نے آ کے اپنی لیبارٹریز لگا لیں، 20 سے زائد لیبارٹریز تھی وہاں پہ ایسے چیزیں تیار ہونے لگیں جن کا مقصد روس کو نقصان پہنچانا تھا. اسی طرح جب وہاں پہ امریکہ نیٹو کے اندر اس کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی. آج تو اکثر میڈیا داروں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کرنے کے قریب تھا. ایسی ساری صورتحال میں یوکرین کو کیا ضرورت پڑی؟ یوکرین تو بالکل ایک چھوٹا سا رشیا کے مقابلے میں ملک ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اور میں اس سے پہلے بھی اکثر پروگراموں میں کہتا آیا ہوں کہ یوکرین، بیلاروس اور رشیا، ان کو تین بہنیں کہا جاتا ہے، 3 بہنیں، 3 سسٹرز. تو 3 سسٹرز کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا چونکہ ان کی زبان، ان کا مذہب، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر ایک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان 3 ملکوں کے آپس میں بہت سارے رشتے ایسے ہیں کہ ایک کا بھائی ادھر رہ رہا ہے تو دوسرا بھائی رشیا میں رہ رہا ہے. ایک بہن اگر یوکرین میں شادی شدہ ہے تو بھائی یوکرین میں شادی شدہ ہے، بیلاروس میں شادی شدہ ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ ان 3 ملکوں کو یہ ایک نرود گنا جاتا ہے، ایک لوگ عوام گنا جاتا ہے. اور اس سے میں آتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اور اس کو ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. اعظم یوسف حمدانی صاحب، آپ کی گہری نگاہ ہے مشرق وسطیٰ کے سارے معاملات پر. اچانک جو ہے وہ بشار الاسد کا دورہ ہوا ہے یو اے کا، اور یو اے صف اول میں شامل تھا شام کی حکومت گرانے میں. آخر اتنی ذلت آمیز پسپائی کے بعد پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے کہ بشار الاسد یو اے کا دورہ کر رہے ہیں. یہ کس کے لیے پیغام ہے اور کس کو پیغام دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح موقع دیا. جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بشار اسد کا دورہ عرب امارات کی طرف، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آفیشلی یا رسمی طور پر شکست ہے ان تمام قوتوں کی، ان تمام طاقتوں کی کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر اور خصوصاً شام کے اندر جو سازشیں کر رہے تھے. ایک قسم کا انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے. یعنی بشار اسد کا دورہ جو ہے وہ عرب امارات کا یہ اعتراف فاحش ہے، صاف اعتراف ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کے اندر جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ان سب کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں بشار اسد کسی صورت میں بھی جو ہے وہ شام میں قابل قبول نہیں ہے. تو اب جب وہ خود اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں اپنی ملک کے اندر، اس کو ایز ایک چیف گیسٹ کے ویلکم کر رہے ہیں، اس کو اپنے ایک رسمی مہمان کے طور پر، شاہی مہمان کے طور پر ویلکم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریوائز کر رہے ہیں اپنی ان تمام باتوں پر. مگر یہ ہوا کیسے؟ ان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے یہ ایک گلاس پانی کا بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں پیتے، امریکہ کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں. اس میں بھی آخر کوئی چال ہے یا اتنی جرت امریکہ کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ جی ابھی آپ معلوم ہے ساری دنیا کے سامنے ہے کہ جو امریکہ کی ابھی صورتحال ہے، اب وہ اپنے آپ کو شاید کاغذوں کے اندر ہی سپر پاور کہتا رہے گا،
اس کی جو حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. اس علاقے سے وہ جس ذلت آمیز طریقے سے نکلا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ یوکرائن میں ہوا، جو کچھ دوسری جگہوں پہ ہوا، آپ کہیں کہ ایک قسم کی امریکہ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ حال ہی میں ایران نے عراق کے جو آزاد علاقہ ہے اربیل کا، کردستان کا، وہاں پر جو 70 ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے امریکن بلڈنگ کے اندر، اس کو ہٹ کیا اور رسمی طور پر اس کو ہٹ کیا اور اس کی جو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی. تو یہ ایک قسم کی امریکہ کی موت ہے، یعنی اس کے تابوت میں آخری کیل ہیں جو ٹھوکے جا رہے ہیں. تو یہاں کی جو حکومتیں ہیں، جتنی یہاں پر جو بادشاہتیں بیٹھی ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ دوبارہ جب سعودیہ جو ہے وہ مجبور ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ اپنے روابط بڑھانے پر، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ مجبور ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رابطے اس نے کاٹے تھے، ایران نے نہیں کاٹے تھے رابطے. یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو سفارتی تعلقات ہے وہ سعودیہ نے کاٹے تھے. جب اس نے کاٹے تھے تو اب جب دوبارہ وہ آ رہا ہے مذاکرات کی میز پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام تر پرانے جو ان کی خواب تھے اور جتنی وہ جو ان کے مطالبات تھے ان سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ علاقے کی صورتحال ہے کہ جو ان لوگوں پر، جس چیز کو ان حاکموں پر بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ سپر پاور اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ بات مانیں. ہمارے آپ پاکستان میں بھی دیکھیں کہ ابھی آخری جو دورہ عمران خان کا روس کا دورہ ہوا یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، تو سب تقریباً یہی تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جو ہے وہ پاور شفٹ ہے. اور اس پاور شفٹ کا ہر ایک کو اندازہ ہے کہ اس پاور شفٹ کے اندر مین کردار اپنا موسوی بھائی یہاں پر جو ہے وہ مزاحمت کی بلاک ہے. یہاں پر مین کردار اس بلاک ہے جس کے اندر سوریہ ہے، جس کے اندر ایران ہے، جس کے اندر عراق ہے، جس کے اندر لبنان ہے، جس کے اندر یمن ہے، جس کے اندر یہ ممالک ہیں. اور ان یہاں پر اب جو موجود جو ممالک ہیں، چاہے وہ خلیج فارس کے ارد گرد ممالک ہوں، چاہے جو ہے وہ دوسرے ایشین کنٹریز ہوں، ان سب کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کی اور پوری دنیا کی اگر اکانومی چلنی ہے تو وہ اس مڈل ایسٹ کے اوپر چلنی ہے. اور مڈل ایسٹ کے اوپر اپنی اکانومی ان کو سیٹ کرنے کے لیے ان کو یہ جو آپ کہتے ہیں ریزسٹنس، ایک جو آپ کہہ لیں کہ الائز ہیں یا جو ہے یہ مزاحمتی بلاک ہے، اس کے ساتھ ان کو اپنے روابط دوبارہ سے بحال کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اشتیاق حمدانی صاحب، جہاں سے گفتگو آپ کے ساتھ رکی تھی، تھوڑی سی اس کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ معاملہ کیا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں روس کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ مختلف ملکوں سے، خصوصاً ترکی جو ہے وہ دہشت گردوں کو شام سے لا کر یوکرین کے اندر چھوڑ رہا ہے. اور روس کی جانب سے چچن جو ہیں، جن کو وہ مجاہدین کہتے ہیں، حالانکہ وہ شام کے اندر دہشت گردی کرنے شامل ہوئے اور وہاں پر مسلمانوں کی برادر کشی کی، ان کے سر کاٹے. تو ایک طرف سے چچن تکفیری دہشت گرد آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے ترکی کے حمایت یافتہ جبہت النصرہ اور داعش جو ہے وہ شام سے یوکرین کا رخ کر رہی ہے. کیا یہ جنگ خطے میں پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ جب اس طرح کے لوگ اس خطے میں داخل ہوں گے تو یہ پورے یورپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے؟ یورپ کے لیے تو وبال جہاں یہ بن چکی ہے، یورپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. چونکہ یورپ اور رشیا اور یوکرین جو ہے یہ کوکنگ آئل جو ہے، گندم ہے، اس کے بعد کیمیائی کھادیں، اس کے علاوہ گیس، بجلی اور پٹرول، یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ جو رشیا اس کے بعد یوکرین یہ پورا کرتا ہے دنیا کا. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو چچین لوگ جو ہیں وہاں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چچنیا کے لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے. یہ وسطی ریاستوں کے لوگ ضرور تھے، اور لیکن یہ ہے کہ ان کا چچنیا کی اسٹیٹ کے ساتھ یا چچنیا کے ساتھ انڈیویجول گئے ہوں گے، کیونکہ بعض کمانڈروں کے نام آتے تھے، شیشانی اور فلاں اور فلاں. تو آپ دیکھیں نا، وہ ہر ملک کا جس کا بھی زور چلا تو وہ دہشت گرد، ان کا نہ تو کوئی ملک ہوتا ہے نہ ہی مذہب ہوتا ہے، تو وہ تو گئے. لیکن جو یوکرین کے اندر آپ نے ابھی کہا کہ چچین گئے، تو وہ چچین کوئی نہ تو دہشت گرد گئے، نہ ہی کوئی چچین ایسی کوئی گروہ گیا ہے، نہ ہی جماعت گیا ہے. وہ رشین فوج کا حصہ ہے. وہ چونکہ یہاں پہ جو ریاستیں ہیں، جو چچنیا ہے، تتارستان ہے،
یا اسی طرح داغستان ہے اور مختلف جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے لوگ اسی طرح فوج میں شامل ہیں، اسی طرح حکومتوں میں شامل ہیں، یہاں کے سیٹ اپ میں شامل ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو فوج میں لوگ تھے وہ گئے. صرف یہ ہے کہ چچنیا کے جو لوگ ہیں ان کو پوری چچنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی وہ جو بریگیڈ ہے اس وجہ سے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. جی تو میں آپ کے اگلے سوال کی طرف کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے، جو ترکی نے یہ دیکھیں کہ یہ ترکی نے افغانستان میں بھی کیا تھا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب افغانستان میں معاملات ہوئے، جب داعش کو وہاں پہ شام میں مار پڑی تو اس کو نکال کے افغانستان میں کس نے پہنچایا، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن یہ کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں، ان کو نت نئی جو ہے وہ پیشکشیں کی جا رہی ہیں. پہلے پیشکش کی گئی کہ جی آپ کو فری ویزا دیتے ہیں، پھر کہا گیا جی آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں، پھر کہا گیا کہ آپ کو $4000 بھی دیں گے مانا. اس کے بعد یہ ہے کہ خوبصورت جو یوکرینی دو شہزائیں ان کی تصویریں بھیج کے میڈیا میں بتایا گیا کہ وہاں یہ شہزادیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. تو اس طرح کی جب چیزیں کر کے یہ مغرب کا جو وار ہے، اس وار کے تحت اس نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لڑنے کے لیے کسی بہانے یوکرین آئے. اب جو لوگ آئے وہ اب ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ جیسے وہ شام میں گئے، وہ افغانستان میں گئے، ادھر دیکھا تو ڈس کیا، مار دیا، ادھر بچے مار دیے، ادھر عورتیں مار دی، تو یہاں کوئی فضائی ان پہ حملہ نہیں ہو رہا، کوئی ان کو اتنی وہ پریشانی کا سامنا نہیں ہے. تو اب جب وہ انہوں نے یوکرین میں دیکھا یہاں پہ تو اوپر سے آ کے ان کو مارا بھی جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک منظم لڑائی ہے، تو اب وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو یو کے نیشنل تھے، یورپین نیشنل تھے، ایون کہ کوریا کے کچھ لوگ آئے اور ان سے آدھے سے زیادہ اس وقت مارے جا چکے ہیں اور کئی لوگ اور بھی ابھی آ رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو لڑائی ہے، یہ اس لڑائی کو یورپ پھیلا رہا ہے. یورپ کس کے کہنے پہ پھیلا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ امریکہ کے کہنے پہ پھیلا رہا ہے. تو یہ جو پھیلاؤ ہے یہ خود یورپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کل کا ہی بیان دیکھ لیں کہ جرمنی نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر روس ہمیں گیس نہیں دے گا تو ہم اگلی سردیاں کیسے گزاریں گے. اسی طرح میں نے اس سے قبل جب بات کی کہ کوکنگ آئل کی پرائس دیکھ لیں آپ، آئل کی گیس کی پرائس دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں. پھر گندم جو ہے ابھی یہ بحران آنا ہے، یہ تو ابتدا ہے. گندم کا جو بحران آنا ہے دنیا میں، اس میں اتنی پرائس بڑھنی ہے کہ اس وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوگی. یہ جنگ جو ہے فزیکلی تو رشیا اور یوکرین یا وہ جو میں ان کو کرائے کے فوجی کہوں گا وہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن اس جنگ کو کا جو سامنا ہے، جو اثرات ہیں، وہ پوری دنیا کو دیکھنے پڑیں گے. بالکل صحیح. پوری دنیا کو یوکرین اور روس کے جو مابین اس وقت جنگ چل رہی ہے اور جو گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت، اس کی پوری دنیا کو قیمت ادا کرنی پڑے گی مہنگائی کی صورت میں، مختلف چیزوں پہ. اس کے اوپر ہم ابھی اشتیاق حمدانی صاحب سے مزید اور بات کریں گے کیونکہ آپ خود اس وقت روس کے اندر ماسکو میں موجود ہیں اور بہتر طریقے سے ہم کو جو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو. جناب میثم حمدانی صاحب، آپ کو مقدسہ سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت اچھی بات آپ نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے کی کہ کس طرح سے ذلت آمیز شکست کا اعلان خود جو ہے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے کیا بشار الاسد کو بلا کے. ایک اطلاع اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ بائیڈن کی کال بھی ریسیو کرنے سے انکار کر دیا محمد بن سلمان نے بھی اور ابوظہبی والوں نے بھی. اس کی کوئی خاص وجہ کچھ اطلاع ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی آپ دیکھیں، یہ ایم بی ایس سعودی عرب میں ہو یا اسی طرح اس کے جو دوسرے گروپ کے لوگ ہیں، تو اس کا سب کو مشخص ہے اس کے لیے کہ اس کا جو رابطہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ، سابقہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ جو تھا، یعنی ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ، تو وہ اس کا رابطہ جو ہے اس کے ساتھ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی اور جو بائیڈن گورنمنٹ اور ان کے ساتھ نہیں ہے. اور موجودہ جو صورتحال خود سعودیہ کے اندر پیش آئی، انٹرنل صورتحال، جو آپ نے بھی گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ تقریباً 80 کے قریب افراد کو جو ہے وہ اجتماعی سزائے موت دی گئی. یہ بھی ایک انوکھا واقعہ تھا ہماری تاریخ کا اور انٹرنیشنل افیئر کا کہ جس پر یہ سارے تماشائی جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں،
ان کو یوکرائن میں کچھ ہو جائے تو سب کو نظر آتا ہے. اگرچہ ہم جنگ کے خلاف ہے، جنگ کہیں پہ بھی ہو، ہمارا موقف جو ہے ہم جنگ کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے مسائل جو ہے وہ صلح کے ذریعے جو ہے وہ حل کرنے چاہیے. عوام کے اوپر جو ہے عوام کو مشکلات پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے. لیکن ان کو اگر یوکرائن میں ایک بھی دھماکہ ہوتا ہے تو ان کو نظر آ جاتا ہے. اور جو کئی دہائیوں سے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان کے لوگوں کے اوپر ہوا، جو کچھ عراق کے اندر ٹرمپ انتظامیہ نے جو وہاں پر کھنڈر بنا دی، بش انتظامیہ جو کھنڈرات بنا دیے عراق کے اندر، ان سب پر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. ابھی جو کچھ سعودیہ کے اندر ہوا، 80 کے قریب افراد کو اجتماعی طور پر سزائے موت دی. اور اس سزائے موت کے بعد پھر ڈٹھائی کی حد یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی غالباً اب مجھے نہیں یاد وہ وزارت داخلہ تھی یا وزارت انصاف تھی، کون سا وزیر تھا، اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے عقائد ضالہ تھے. عقائد ضالہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقائد ہمارے نزدیک غلط تھے، فاسد تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کسی کے عقائد ضالہ ہوں، آپ کے نزدیک اگر وہ گمراہ ہوگا تو آپ اس کو جو ہے وہ لٹکا دو گے. یعنی 80 افراد کو ایک دن میں لٹکا دینا، ان میں سے بعض ایسے بچے تھے کہ جن کے 13 سال کے بچے قانونی بھی ان کی جو ہے وہ عمر پوری نہیں ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. تو وہ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری گیمز جو ہیں یہ اس میں بعض نے یہ بھی تجزیہ کیا کہ ان سارے کاموں کے پیچھے اصل میں محمد بن سلمان کے دل میں چھپا وہ چور ہے، وہ ڈر اور خوف ہے جو اس کو نظر آتا ہے ہر روز کی بنیاد پر اپنے ہی خاندان سے. پہلے وہ کہتا تھا ان کے دو سٹیٹمنٹ ہیں معذرت کے ساتھ. ان کے دو سٹیٹمنٹ ہیں. پہلے ان سے جب کہا گیا کہ آپ جو ہے ایران کے ساتھ صلح کیوں نہیں کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ ایران کی آئیڈیالوجی اور ہماری آئیڈیالوجی میں فرق ہے. وہ امام مہدی آخر زمان اسلام کے انصار ہیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے. انہوں نے خود کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا. یہ ان کے الفاظ میڈیا کے اوپر کوٹ ہوئے. پوری دنیا سے بہت سب و شتم ہوئی ان کے ساتھ، کیونکہ اہل سنت کے جو معروف منابع ہیں اس کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کو کچھ کہنا گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. بالکل یہ بات تسلیم شدہ ہے. ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہہ رہا ہے اور وہ رسول اللہ کے جانشین کے ساتھ جو کہ ایک الہی شخصیت ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی بات کرتا ہے. پہلی چیز. دوسری بات میں انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اسی ٹائپ کی مختلف حوالے سے باتیں کی، مگر اب ایک دم وہ دوبارہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات بیٹھ گئے. مگر ان کا خوخار چہرہ چاہے وہ جمال خاشقجی کے قتل میں شامل ہو یا یہ سعودیہ کے اندر 81 لوگوں کو قتل کرنا، آخر ہونے کیا والا ہے. آل سعود سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. آل سلمان کو انہوں نے لانچ کیا اور اندرونی جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ آل سعود سے اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. مگر معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ سے بھی بگاڑ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی فیئر نہیں چل رہے، اندرونی معاملات بھی ہیں. سعودیہ کے اندر کچھ ہلچل ہونے والی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، وہ اصل میں بگاڑ نہیں رہے امریکہ کے ساتھ. وہ اپنی کچھ قیمت لینا اور دینا چاہتے ہیں. شاید ان کو اپنی وہ امپورٹنس ملتی نظر نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے انہوں نے آج کل اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ روابط جو ہے وہ بڑھانا شروع کیے ہوئے ہیں اور یہاں سے وہ کمی پوری کر رہے ہیں ان روابط کے جو ان کی امریکہ کی سپورٹ کی صورت میں جو ہے وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور جو کچھ میں بھی عرض یہی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ادھر داخلی صورتحال ہے اس میں بھی بعض جو ہے وہ سینئر تجزیہ نگار وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا MBS کا خوف ہے کہ جو اس کو کھائے جا رہے ہیں، اور وہ ایک خوف کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے ملک کے اندر اپنے خصوصاً اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے کزنز پر، اپنے جو ساتھ شہزادے ہیں دوسرے، ان کے اوپر ایک خوف کی فضا کو طاری رکھے تاکہ وہ جو اس کی آخری آرزو ہے کہ وہ بادشاہی کی اس شہنشاہی کی سیٹ پر پہنچ سکے، اس پر جا کر بیٹھ سکے. تو اس کے درمیان جتنی رکاوٹیں اس کو محسوس ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ایک خوف اور رعب کی فضا قائم کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے. اب سعودی اس کا امریکہ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، آیا اس میں ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ چونکہ ایران کے جوہری مذاکرات بالآخر ایک نتیجے پر پہنچتے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے لیکن جو اوورآل صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب پچھلی انتظامیہ کے ساتھ یہ سائن ہونے جا رہے تھے
تو اس وقت ایک بڑا اپوننٹ اس میں بھی سعودیہ تھا کہ جہاں پر اسرائیل کو تکلیف تھی وہاں پر سعودیہ کو بھی تکلیف تھی. اس کو وہ بھی چیخ پکار رہا تھا کہ بھائی یہ مذاکرات آپ سائن نہ کریں ایران کے ساتھ. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک یہ بھی جو ہے وہ ابھی امریکہ کے ساتھ گلا شکوا ہو کہ بھائی آپ ان مذاکرات میں کیوں آگے جا رہے ہیں. یورپ کے ساتھ بھی ان کو گلا شکوا ہوگا, روس کے ساتھ بھی اس کو گلا شکوا رہا ہے ایران کے حوالے سے. پاکستان کو بھی وہ اس حوالے سے شروع سے ہی کرتے آئے ہیں کہ اگر جو ایڈ ہم دے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ ہماری سپورٹ کریں. اور ایک جو رویہ متعصبانہ رویہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر نظر آتا ہے تشیع کے حوالے سے, یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب آپ سعودیہ سے ریال لیتے ہیں تو اس کے ظاہر اثرات ہوتے ہیں, پھر آپ کی داخلی صورتحال پر بھی اثرات ہوتے ہیں, مسلکی صورتحال پر بھی اثرات. ابھی نصاب کا معاملہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے جو مسنگ پرسنز کے معاملے ہیں سارے, یہ وہ چیزیں چھپانے والی کوئی چھپاتا رہے چھپتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ریال کے اثرات ہیں کہ جو ریال آتے ہیں اس کی بیس پر اکانومی بنے گی تو اس کا پھر یہی اثر ہوگا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں اور اس سے ملک جو بھی اور معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. جناب اشتیاق حمدانی صاحب, یوکرین کے معاملے کے اوپر مسلسل آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے, اور آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ واقعی میں اس میں یوکرین کے اندر جو ہے وہ آگ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور دونوں ممالک جو ہے روس بھی اور یوکرین بھی ایک دوسرے کے اوپر اس جنگ کو بڑھانے کے الزامات مسلسل عائد کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہت ساری پابندیاں یو این او کے ذریعے سے امریکہ نے لگوائی روس کے اوپر, روس کا حمدانی صاحب جواب کیا ہوگا ان پابندیوں کے حوالے سے؟ آیا وہ ان پابندیوں کی پاسداری کرے گا یا یہ خود اپنی ایک مسلم طاقت ہوتے ہوئے پابندیوں کو اپنے پیروں تلے رونت دے گا اور جواب میں بھی پابندیاں لگائے گا؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, پابندیوں کے حوالے سے تو علامہ صاحب ایران سے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے وسائل اور رشیا کے وسائل اگر دیکھے جائیں تو کافی بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا. تو اگر ایران جیسا ملک ان پابندیوں کا سامنا کر سکتا ہے اور تن تنہا وہ کھڑا رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ رشیا کو ان پابندیوں میں کوئی ایشو ہوگا. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے ان پابندیوں کے حوالے سے کہ ان پابندیوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ رشیا کو نہیں ہے, یورپ کو خود ہے. اب آپ دیکھ لیں اٹلی میں ٹرکوں کی کل ہڑتال تھی, ٹرک ڈرائیورز کی, اور اسی کیونکہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. امریکہ کے اندر ڈیزل پہ چیخ و پکار ہے. اسی طرح جو گیس لیتا ہے یورپ, آج اگر وہ گیس نہ لے ان کی پابندیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ لگائے نا پابندی گیس کے اوپر, کہتے ہیں ہم گیس نہیں لیتے, کہتے ہیں ہم جو آئل ہے وہ رشیا سے نہیں لیتے. ابھی انہوں نے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک نیٹ ورک بنایا, سوشل نیٹ ورک کے طور پہ پوری دنیا میں اس کو منظم کیا. ہم لوگ جب اٹھتے تھے, بچے ہمارے اٹھتے تھے, تو وہ صبح ایک کتاب جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں تو ہم اس کی طرف جاتے تھے. آج ہمارے بچے اور ہم لوگ اگر اٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ ایک کتاب پکڑتے ہیں جس کو فیس بک کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا, لوگوں کو اس کا اتنا عادی کیا کہ لوگ اب سوتے وقت بھی اس کتاب کو دیکھ کے سوتے ہیں اور جاگتے وقت بھی. لیکن یہ انہوں نے ابھی کہا کہ یہ سوشل نیٹ ورک ہے, یہاں ہزار رائے کی آزادی ہے, لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو پرتشدد کروائی ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو. آپ اسرائیل, کشمیر, افغانستان, شام کے تصویر نہیں لگا سکتے, کوئی ایسی ظلم و ستم نہیں دکھا سکتے. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ یوکرین کے اوپر اگر رشیا کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں, ہر طرح کی تصویریں لگائیں, ویڈیو لگائیں, آپ کو آزادی ہے. اور پھر اب اس پہ رشیا والوں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے شروع کیے, اور کل یہاں کے رشیا کی عدالت نے فیصلہ دیا. اس فیصلے کے مطابق انسٹاگرام اور فیس بک جو ہے وہ کمپلیٹلی رشیا کے اندر بین کر دی گئی ہیں, اور انہیں ٹیررسٹ گروہ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. تو اچھا, میں تو خود جو ہے 2 دن سے ڈر کے مارے فیس بک پہ نہیں گیا, کیونکہ کل سے فیس بک پہ جب عدالتی فیصلہ آیا ہے تو یہاں 24 کو بریفنگ ہے فارن آفس کی, تو وہاں میں اس پہ تھوڑا سا کوشچن کروں گا کہ آیا ہم اس کو فیس بک پہ کچھ پوسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
या हम उसे देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते। गो के इस वक्त मुकम्मल तौर पे फेसबुक बैन है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, वीपीएन है, ये वीपीएन के ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हमने फेसबुक काफ़ी दिनों से बंद थी तो हम उसको देखते रहे वीपीएन के ज़रिए, फॉलो करते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन कल से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, चूँकि मुमकिन है कि ये जराइम की उस सतह पे चला जाए जब एक चीज़ को आप नहीं दहशतगर्द आपको तंजीम यकीन करार आपको देते हैं, आपको जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून की पासदारी करनी होगी, उसके चाहे वो कानून को आपको फॉलो करना। जालिमाना जी लगे या जी। उसमें इंसाफ नहीं, लगे, वॉट एवर जो भी मैं है, जो बात जहाँ पर आप रहते हैं आपको मैं कानून जो की बात जरूरत कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात की हद से हद तक ही नहीं, बल्कि ये कि आम जो पब्लिक, जो जितने हमारे उठने बैठने में फॉरेनर लोग हैं, चूँकि बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो उनका एक ज़रिया राब्ते का फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो अभी इससे ये भी हुआ है कि रशिया का एक टेलीग्राम है व्हाट्सएप की तरह, तो वो टेलीग्राम पे डेली 1.5 से 2 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। रशिया के जो अपने सोशल नेटवर्क हैं वो मजबूत हो रहे हैं। इसी तरह इन पाबंदियों के हवाले से रशिया की जो अपनी चीज़ें रशिया वो मजबूत होंगी और रशिया अपने पाँव पे खड़ा होगा। अभी इन्होंने अच्छा, मैकडोनल्ड्स सोशल ने मीडिया कहा में कि कौन कौन से नेटवर्क बंद किए गए? आपने कहा इंस्टाग्राम बंद हुआ है, फेसबुक बंद हुआ, और मजीद? अभी एक तो यूट्यूब के मुकाबले में इन्होंने बनाया है रूट्यूब अच्छा, RUTube.RU, तो यूट्यूब। इसी तरह इंस्टाग्राम के मुकाबले में इन्होंने बनाया है रोसोग्राम, और फेसबुक के मुकाबले में इनसे पहले ही है वीके के नाम से, तो उनका पहले ही है। तो ये वो नेटवर्क है जो आगे मुकाबला करेंगे, और व्हाट्सएप का मुकाबला जो है वो टेलीग्राम पहले ही बड़ा कर रहा है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो व्हाट्सएप के अंदर नहीं है। उसमें काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, वक्त का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि रूस पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे मैकडोनल्ड है 3 माह के लिए ये बंद हुआ है। अब यहाँ पे अगले दिन मैं एक आम से लोगों में खड़ा था, कुछ लोग बातें कर रहे थे, वो कहने लगे जी कि यहाँ पे जितने भी मैकडोनल्ड्स के अंदर कुक है वो सारे मकामी हैं, रशिया के अपने लोग हैं। इसी तरह जो चीज़ें बनाई जाती हैं मैकडोनल्ड्स के लिए वो सारी रशिया में तैयार की जाती हैं। हम मैकडोनल्ड्स का नाम चेंज करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी हर चीज़ मैकडोनल्ड की है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि रूसी सदर का ये बयान कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ से जाना चाहता है उसके साथ भी कोई ज्यादती ना हो, और जो यहाँ रहना चाहता है उसके साथ भी कोई ज्यादती ना हो। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पूरा अख्तियार दिया है, जो अपना बिजनेस वाइंड अप करे उसको दंग ना किया जाए, बल्कि उसको ऑफर की जाए क्या वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है। अगर वो बेचना चाहता है तो उसको बिजनेस बगैर किसी ज्यादती के खरीदा जाए। अगर वो वाइंड अप करके भी जाना चाहता है तो उसको पूरी कानूनी जो है वो मदद की जाए उसकी, और उसको के साथ, और जो लोग रहना चाहते हैं यहाँ पे, कई कंपनियों ने जाने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी कंपनियों के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनके साथ किसी किस्म की ऐसी ज्यादती ना की जाए। तो इस वक्त आप सही। देखें कि रशिया का जो अखलाकी आप देख लें इकदार है वो जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। रशिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मशरक़ के साथ, मशरक़ी रवायात के साथ मिलती हैं। तो बीवी, मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक के हवाले से सदर व्लादिमीर पुतिन का अगर आप बयान ले रहे हैं, 2 साल पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो ख़ुदाई कानून है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। मगरब को ये चीज़ें पसंद नहीं है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया, यही बयान कुर्बत का सबब बना पाकिस्तान और रशिया के दरमियान रिलेशन का। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी यहाँ आए, और इसी तरह ऐसी जो चीज़ें हैं जो रशिया के साथ हैं, रशिया इन चीज़ों को बड़ा गहरी तौर पे समझता है, लेकिन ये चीज़ें आप मगरब में अगर देखें तो वहाँ आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि बिल्कुल मगरब में ठीक। ज़्यादा मुसलमान बाहर की दुनिया से आके रह रहे हैं। ठीक ठीक है, इसको भी मजीद इसके ऊपर आपके साथ थोड़े से कुछ और पॉइंट्स उसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब मीसा हमदानी साहब इसराइल के हवाले से भी जो है वो खबरें सामने आई कि उन्होंने रूस का भी दौरा किया, और जो है वो जिस तरह से वो यूएई ने भी उनका इस्तेमाल किया था, फिर उसके बाद बशार अल-असद तक किया। तो इसमें आप इलाके में क्या तब्दीली देखना चाहते हैं, क्योंकि रूस के साथ मामला जो है वो यूक्रेन की वजह से इसराइल के खराब हो रहे थे, मगर उन्होंने फौरन दौरा किया है। इस हवाले से अमेरिका की नाराजगी का क्या कीमत चुकाएंगे वो? जी, थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, सवाल रिपीट कीजिए।
جی جی اس وقت روس کے حوالے سے جو یوکرین کا معاملہ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اسرائیل کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی تھی بیچ میں، تو مگر انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماسکو کا دورہ کیا ہے، تو اس حوالے سے امریکہ کی اگر ناراضگی ان کے ساتھ بڑھتی ہے تو اس کی کیا قیمت چکا سکتے ہیں وہ؟ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو صورتحال ہے نا وہ تو بہت نازک ہے، یعنی کہ ہم کوئی کسی تعصب کی بنیاد پر یا دشمنی دوستی کی بنیاد پر نہیں کر رہے. ان کی تاریخی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ اس قوم کی جو پوری تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر صورتحال رہی ہے وہ انتہائی نازک رہی ہے ہمیشہ ہی. ان کو جب یورپ میں یہ تھے سارے تو اس وقت یورپ کے اندر ان کے لیے انتہائی نفرت آمیز رویہ تھا خود یورپینز کا. اس کے بعد انہوں نے جتنی جب بھی پاور حاصل کی تو ان کی ایک عادت ہے سازشیں کرنا، اور یہ ساری دنیا کے لیے معلوم ہے، یہ کوئی انہونی سی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا کو علم ہے. خود امریکنز کو جتنا خطرہ ان سے ہے، اسرائیلیوں سے، ان کو اور کسی سے اتنا شاید خطرہ نہیں ہوگا. ان کو انٹرنل لحاظ سے بھی اور ایکسٹرنل لحاظ سے بھی کئی جگہ پر بہت سے ایسے مقامات پر امریکہ پیچھے ہٹا ہے، چونکہ اس کو یہ نظر آیا کہ میں شاید اسرائیلی مفادات کے لیے اپنی جو ہے اس اسٹریٹ کو قربان کرنے جا رہا ہوں. ابھی جب جو یوکرائن والا واقعہ ہوا تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ روس کے لیے ایک دفعہ بڑا پریشر بننے کی کوشش کی اسرائیلیوں نے، کہ انہوں نے یوکرائن کے جب ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی اور روس کو انہوں نے تھریٹ کیا باقاعدہ ایک قسم کا. اور ایک تو اس وقت پھر ان کو جو ہے جب اس نے امپورٹنس نہیں دی روس نے، تو اب دوبارہ یہ اپنی اس حقیقت کی طرف پلٹ رہے ہیں، چونکہ ان کی واقعی پوزیشن بہت کمزور ہے. اگر یہ چند عرب ان کو سپورٹ نہ کریں اس علاقے کے اندر تو کب سے یہ جو ہے ان کا صفایا ہو چکا ہوتا. اور اب اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے کوئی اتنا زیادہ عرصہ باقی نہیں ہے، یہ ان کا مختصر سا ایک قلیل مدتی وقت ہے. اور یہ آئندہ کا آپ صرف اس بات سے اگر حساب لگا لیں کہ جب چونکہ یوکرائن اور اسرائیل کے تو بہت گہرے مراسم تھے نا، خود یہ یوکرائنی وزیر اعظم جو ہے یا وہ صدر ہے کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسرائیلی کہتا ہے، ایک قسم کا وہ اپنے آپ کو اسرائیل نیشنل سمجھتا ہے. اور یوکرائن کی بھی ایک بڑی تعداد جو آبادی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فرض کریں تو کوئی مسئلہ بھی پیش آیا تو ہم واپس جا کے اپنے وطن میں یعنی اسرائیل میں جا کے جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. اگر یہی لوگ اسرائیل کی طرف موو کر دیں تو یہ اسی کی اکانومی کے لیے یہی جو ہے وہ موت ہے کہ ایک اتنی بڑی اگر مہاجرین کی تعداد اس کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گی، یا اسی طرح جہاں پر بھی ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے آپ کو دوبارہ ریورس کرتے ہیں، وہ پیچھے لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ان کے گرد، ان کی حیات کے گرد ایک دائرہ ہے جو تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور شدت سے ان کو اس بات کا احساس ہے. کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی؟ کیونکہ جب اس وقت روس نے تو فوراً حملہ نہیں کیا ہے، ایک عرصے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری سرحد کے اوپر جو ہے وہ اکوپمنٹ لگ رہے ہیں اور اس کو پیچھے ہٹایا جائے. تو یہ ساری جو معاملات تھے تو اس کے اندر جو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی اس حوالے سے منظم پلاننگ نہیں کی تھی کتنے لاکھ لوگ اٹھ کے آ جائیں گے؟ میرے تو خیال میں یوکرائن جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہے. آپ دیکھیں کہ یورپ کی جو صورتحال تھی امریکہ کے ساتھ، امریکہ سے دور ہو رہا تھا یورپ کے اختلافات امریکہ کے ساتھ بڑھ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ چائنا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ڈیل بڑھ رہی تھی. بہت سے معاملات کے اندر یورپ اور امریکہ کے شدید اختلافات تھے. یہ تو امریکہ نے گیم کی ہے ان کے ساتھ، پوری یورپی یونین کے ساتھ اور یوکرائن کے ساتھ، کہ ان کو روس کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کی رزلٹ کے اندر کیا ہوا کہ جب روس کے ساتھ ان کا کنفلکٹ ہوا تو اب یورپ دوبارہ مجبور ہوا کہ وہ اسی امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. تو یہ ایک قسم کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ گیم ہوئی ہے، اور اس میں یوکرائن جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہے. ان کو کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اس حد تک اس کو آگے لے کے گئے کہ اس کو روس کے لیے جو ہے ایک قسم کا سیکورٹی تھریٹ بنا دیا. اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جب یہ ہم روس کے لیے سیکورٹی تھریٹ بنائیں گے اس کو تو ظاہر ہے روس جو ہے اس پہ اپنا جو ہے وہ رد عمل دکھائے گا.
اس رد عمل کی صورت میں دوبارہ یورپ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ امریکہ سے وہ پناہ کی درخواست کرے اور دوبارہ جو ہے وہ اسی پالیسیز کے اوپر کہ جو اس کے لیے امریکہ نے جو ہے. تو میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ خود امریکہ کا ہے اس جنگ کے اندر. اور جو بیچ میں اسرائیل نے اپنا مفادات اٹھانے کی کوشش کی تھی تو اس پر شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اب روس کے انفلوئنس کی وجہ سے سعودی کچھ یہ عرب جو سٹیٹس ہیں یہ بھی مجبور ہوں گے اسرائیل سے دور ہونے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ترکی نے جو سٹانس لیا اسرائیل کے ساتھ وہ اس نے بھی اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ حلوہ بٹ رہا ہو تو ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ جی میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا بھی سے حلوہ. اس نے جب یہ جائزہ لیا کہ ابھی اگر روس اور یورپین کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں تو گیس پائپ لائن کا مسئلہ بنے گا ان کا. تو ایک الٹرنیٹ جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین مقبوضہ فلسطین اور ان علاقوں سے ترکی کے ذریعے وہ گیس پائپ لائن جو ہے ادھر پہنچائی جائے یورپ کی طرف. اور اس نے فوراً اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ استفادہ کیا اٹھایا اور فوراً آپ دیکھیں کہ اپنے 180 ڈگری یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے تمام تر ان سارے موقف سے اسرائیلی صدر کو جو ہے وہ ترکی میں دعوت دی. تو ان تمام کاموں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے اور اس کے لیے محدود وقت ہے. اس محدود وقت کے اندر وہ اپنی وجود کو باقی رکھنے کے لیے اپنی بقا کے لیے اپنی بقا کے اصول کے لیے ہاتھ کو مار ہے اور لیکن فائدہ نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جناب اشتیاق حمدانی صاحب یوکرین کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات کر لیں کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت مزید اور رہ گیا ہے, تقریباً 7-8 منٹ ہمارے پاس ہیں, تو ایک سوال آپ دونوں کے محضر میں اور کر پائیں گے. اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جنگ کتنے عرصے اور چل سکتی ہے؟ کیا یہ طویل المدت جنگ ہے یا روس جو ہے وہ یوکرین کے اوپر اپنا قبضہ جما کے اور اپنی پسند کی حکومت بٹھا کے واپس ہو جائے گا؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, آپ کے سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے میں علامہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یوکرین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے اور اس کو آگے کر کے یہ پیچھے سے ہمیشہ, یہ پہلی بار امریکہ نے نہیں کیا, امریکہ نے ہمیشہ کیا. ایون کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ امریکہ نے قطر میں یہ ایسے ہی کیا تھا کہ امریکی بحری بیڑا جو آ رہا ہے اور ابھی تک جی. لیکن یہ کہ ابھی جو آپ کے سوال کی طرف اگر میں جاؤں تو ہم آج اگر وہاں پہ دیکھتے ہیں میڈیا سے ہٹ کے, اگر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روسی فوج یوکرین کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہے, ماسوائے ماریوپولے اور کیف کے. جو دارالحکومت کیف ہے اور ماریوپولے جو شہر ہے اس میں بھی روسی فوج مکمل جو ہے وہ طاقت کا اس طرح استعمال نہیں کر رہی, اس طرح آپریشن نہیں کر رہی, چونکہ وہاں کے یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں, جو وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ آئی ہوئی, انہوں نے انسانی جانوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. تو انسانی جانوں کو جب آپ ڈھال بناتے ہیں تو روسی فوج ان کو وہ آپریشن کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا رہی. ورنہ یہاں پہ چونکہ یہ بہت بڑے شہر ہیں اور گنجان آباد ہیں, بہت زیادہ آبادی ہے, روسی فوج چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے کہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے سویلین جو ہے وہ نکل جائیں, عام لوگ وہاں سے نکل جائیں, جتنی کم وہ مطلب جو ہے کہ عام لوگ وہاں پہ ہوں گے اتنا آپریشن کرنے میں آسانی ہوگی. اگر عام لوگ وہ نکلنے نہیں دے رہے, اگر وہ عام لوگوں کو نکلنے دیتے تو اس وقت یہ جنگ بہت آگے تک جا چکی ہوتی. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روسی صدر جو ہے وہ کلیئرلی یہ جواب دے چکے ہیں کہ روس نہ تو اپنا وہاں پہ کوئی قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے, نہ ہی روس جو ہے وہاں پہ جو ہے کوئی حکومت کی تبدیلی میں وہ انٹرسٹڈ ہے. تو روس آپریشن کرے گا. وہاں پر جو ایٹمی ریئیکٹر تھا اور جو نئی لیبارٹریز امریکہ کے حوالے سے وہاں پر لگائی جانے کی اطلاع تھی, اس کا کیا ہوا؟ جی میں آپ کا سوال سن نہیں سکا, معذرت چاہتا ہوں. جو وہاں پر ایٹمی ریئیکٹر تھا یوکرین کا اور اس کے علاوہ جو لیبارٹریز روس کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ نے لگائی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ایٹمی معاملات تھے, تو ان تمام چیزوں کا کیا ہوا؟ وہ چیزیں تو بیٹریز تو تباہ بھی کی گئی ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں جو ہے ڈاکومنٹس ہیں وہ رشیا کے ہاتھ لگے ہیں, چونکہ یہاں رشیا میڈیا میں تو بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں,
تو یہ جو میڈیائی پابندیاں آپ کہہ سکتے ہیں جو عالمی سطح پہ رشیا کے اوپر پابندیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا وار چل رہی ہے، فیک میڈیا کی ایک وار انہوں نے چلائی ہوئی ہے، تو اس میں وجہ سے بہت ساری چیزیں مغربی میڈیا تک، مغربی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں عیاں ہونی شروع ہو چکی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں صدام حسین ان کا اپنا آدمی تھا، لیکن انہوں نے جب اس کو ہٹانا تھا کیسے ہٹایا. پھر جب دوسری بار حملہ کرنا تھا انہوں نے کہا جی کیمیابی ہتھیار جو ہیں یہ بنا رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ملا. پھر برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد افغانستان کے اندر انہوں نے 9/11 کے بعد جیسے کھیل کھیلا، اور اس کے بعد ان کو افغانستان کے اندر کیا ملا. تو اسی طرح یہ رشیا کو استعمال کرنا چاہتے تھے، یوکرین کو استعمال کرنا چاہتے تھے، یوکرین کو یہ استعمال نہیں کر سکے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نئے سال پہ قزاقستان کے اندر انہوں نے کوشش کی، بیلاروس کے اندر انہوں نے کوشش کی، انہوں نے جارجیا کے اندر کوشش کی، انہوں نے رشیا کے دائیں بائیں ہر جگہ کوشش کر چکے ہیں، یہ کہیں بھی انہیں کامیابی نہیں ملی. اور اب یہ ہے کہ یوکرین کو انہوں نے اس طرح استعمال کیا جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہودی ہے، تو اسرائیل کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں بھی ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں اسرائیل مئی کے اندر ایک دن مناتے ہیں، یہ جو دوسری جنگ عظیم کا جب دن منایا جاتا ہے. کسی مذہب کا یہاں پر نام نہیں لیتے، اگر ان کی وہاں پر ہے تو اس کو ہم سہونی کہہ سکتے ہیں یا اسرائیلی نیشنل کہہ سکتے ہیں. مذہب کے حوالے سے برحال یہ ہے کہ جو یہ بالکل ایک دن مناتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں ہمارے لوگ مارے گئے. اب وہی لوگ اسی جو آئیڈیالوجی کو آگے لے کے جب چلتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ اسرائیل کا بھی واضح ہو گیا ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ امریکہ کا بھی واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، آخری ہمارے پاس رہ گئے جناب علی 3 منٹ، اور جناب میثم حمدانی صاحب، عمران خان کے اوپر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس حوالے سے کیا اس میں امریکی ڈوریاں نظر تو نہیں آتی کہ ان کا دورہ روس کا اور اس کے بعد سید حسن نصر اللہ کا ان کے حق میں بیان دینا، لاکھ اختلافات ہوں کوئٹہ کے معاملے میں ان سے، مگر امریکہ کو وہ ڈسٹینس ضرور دے رہے تھے. تو تحریک عدم اعتماد میں کے آڑ میں امریکی ڈوریاں کس حد تک ہیں؟ 3 منٹ ہے ہمارے پاس. جی میں اس حوالے سے ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھارت داخلی صورتحال جو بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے اندر اب کس کی کتنی عملداری ہے اور کون سی جو ہے وہ پاورز انوالو ہیں اور انٹرنیشنل سینیریو کیا ہے، یہ تو ایک لمبی بات ہوگی. لیکن میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں تمام ممالک کے اندر یہ اصولی قاعدہ جو ہے فٹ بیٹھتا ہے اور اسی میں پاکستان بھی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی حکومتیں، ایسی پارٹیز، ایسے لوگ، ایسے افراد کہ جن کی روٹس پبلک کے اندر ہوں گی اور وہ پبلک کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پبلک کے زور پر، پبلک کی قوت پر اگر اقتدار میں آئیں گے، اگر جو ہے وہ پاور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو وہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. یہ بنیادی بیسک بات ہے. اگر آپ جو ہے پبلک کے علاوہ ہٹ کر کسی اور سہارے پر، کسی اور وسیلے سے، کسی اور کے آسرے پر آئیں گے تو آپ کی یہ مجبوریاں، بیساکھیاں یہ رہیں گی. اب آپ چاہے خود جتنے بھی مخلص ہوں، چاہے خود آپ کے جتنا بھی جذبہ ہو، جتنا بھی کام کرنے کا ارادہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹیں آ جائیں گی، کام نہیں ہوں گے. یہی آپ دیکھ لیں کہ عمران حکومت جو ہے شروع میں جب آئی تو انہوں نے کتنے دعوے تھے ان کے، اور لیکن ان کو ہر بات پہ یو ٹرن لینا پڑا. انہوں نے خود بھی کہا، ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یو ٹرن آپ لیں یا نہ لیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مناسب پاور نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ صحیح طرح سے ڈیسیجن کر سکیں. تو بس ہم اس سے نتیجہ یہی لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی جماعتیں ہوں، اہل تشیع ہوئی ہوں، یا البتہ میرا ذاتی جو نظریہ ہے، میں وہ مسلکی سیاست کا قائل نہیں ہوں، مسلکی سیاست کامیاب نہیں ہے. لیکن بھارت جو بھی قوت ہوگی جب وہ پبلک سے اٹھ کے آئے گی، جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہوگی تو وہ فیصلے بھی کر سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اب اپنے دونوں مہمانوں کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور بہت ہی اہم جو موضوعات تھے جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھی اس کے اوپر بات ہوئی. ہمارے ساتھ شامل ہوئے
آغا حجت الاسلام میثم حمدانی صاحب قوم المقدسہ ایران سے ہمارے ساتھ شامل رہے، جرنلسٹ جناب اشتیاق حمدانی صاحب ماسکو رشیا سے، اپنے دونوں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے